السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ کتنے اسرائیلی آج کے دن زخمی ہوئے ہیں، کیا کیا حملے حزب اللہ نے کیے ہیں، دیگر بہت ساری مذمت کے حوالے سے خبریں ہیں، یمن نے کیا سرپرائز دیا وہ بھی بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ آپ سب کا بہت شکر ہے جس طریقے سے آپ سچ ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے لبنان کی جانب سے حزب اللہ کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ صبح 7:40 پر اسلامی مذمت مجاہدین نے عکا کے جنوب مشرق میں یودیفت ملٹری انڈسٹری کمپنی پر حملہ اور ڈرون اسکواڈن کے ذریعے فضائی حملہ کیا، جہاں پر ہم نے دھواں اٹھتے دیکھا، دھوئے کے بادل اٹھتے دیکھے، وہاں پر زبردست قسم کا یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اسی طرح 12 بجے رات کے اسلامی مذمت مجاہدین نے ہولا قصبے میں اسرائیلی پیادہ فورسز کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس سے کئی فوجی ہلاک اور زخمی کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسی طرح 10:30 بجے اسلامی مذمت کے مجاہدین نے منارہ بستی کے شمال مشرق میں اسرائیلی دشمن افواج کے ایک اجتماع کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا، جس نے اپنے اہداف کو درست طریقے سے حاصل کیا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جانی مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ 11 بجے یعنی یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں خبریں، اسلامی مذمت کے مجاہدین نے المرج کے مقام کو شمالی داخلی دروازے کے صحن میں اسرائیلی دشمن کے افواج کو ایک اجتماع کو ایک خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ متعدد فوجی ان کے زخمی ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اسلامی مذمت کے مجاہدین نے فاطمہ گیٹ پر اسرائیلی فوج کے خلاف آپریشن کیا اور ان کو پیچھے کی طرف پسپا کیا۔ 10:45 پر اسلامی مذمت کے مجاہدین نے حیفا کے شمال میں زیولون ملٹری انڈسٹری کے اڈے کو ایک بڑے میزائل سے تباہ کیا۔ اب آپ کو بتاتے چلو کہ حیفا پر ایک اور حملہ ہوا تھا جو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے ہم سامنے والے سے آپ کو بتانا، وہ انتہائی بھیانک تھا، کیونکہ وہ ایک ایسا اڈا، کیمیکل کا ایسا اڈا جہاں پر آگ لگی تو آگ کے شعلے آسمان میں دکھائی دے رہے تھے، اس قسم کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ساری سچویشن میں ہو کیا رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اندر جس طریقے سے ان کو انگیج کیا گیا اور اندر کی جو لڑائی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن حالات جو ہیں بدستور اسرائیل کے شہروں میں کشیدہ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ لڑائی اتنی گہرائی تک چلی جائے۔ اسرائیل کی تو خواہش تھی کہ وہ کس نہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس لڑائی کو آگے کی طرف پھیلائے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آگے کی طرف پھیلنے کے بجائے یہ لڑائی سیدھا اندر جا رہی ہے۔ صبح 10 بجے اسلامی مذمت کے مجاہدین نے ملکیہ بستی میں اسرائیلی دشمن فوج کے اجتماع کو نشانہ بنایا۔ 10:05 پر اسلامی مذمت نے کرمیل بستی میں ایک اجتماع کو نشانہ بنایا، جہاں وہ پلاننگ کر رہے تھے، اس میں بھاگ دھڑ میں کئی فوجوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ ایک اور حملے میں نہاریہ بستی پر بھی حملہ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ بھائی صاحب 25 بستیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ بھائی خالی کر دیں، نہیں کریں گے تو پھر آپ کی عوام کو مسئلہ ہوگا۔ اب نہاریہ کا میں نے ذکر کیا تھا، شاید آپ کو کل یاد ہے، تو اس بستی پر حملہ ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی جانی مالی نقصان کی خبریں ہیں۔ پھر الزورا جو ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ منارہ بستی میں دوبارہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے اتریون قصبے کے نواح میں اسرائیلی دشمن فوج کے جو مورچے تھے وہاں پر شدید قسم کی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں طرف زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ منارہ بستی پر ایک بار پھر سالو میزائل سے حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے۔ مکساو کی بستی جو ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی ملٹری جو سائٹس تھی ان میں سے کئیوں کو جزوی طور پر تباہ کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی مذمت کے مجاہدین نے ہولا شہر کے مضافات میں واقع قلت نائف میں دشمن کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح فضائی دفاعی یونٹس میں اسلامی مذمت کے مجاہدین نے مغربی سیکٹر کے آسمان میں جو ہے اسرائیلی جنگی طیاروں کا سامنا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے کیا اور انہیں لبنان کی حدود چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح اسلامی مذمت نے بیریا بستی کے قرب و جوار میں اسرائیلی فوجوں کے ایک اجتماع پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح مذمتی مجاہدین نے یعنی فضائی دفاعی یونٹس میں مغربی بیقا کی فضائی حدود میں ہرمیس 900 کو سامنا کیا اور اسے مار کرنے والے یعنی فضائی حدود اس پر جو ہے
تنگ کر دی، یعنی آگے کی طرف انہیں بڑھنے نہیں دیا۔ یہ تھوڑے سے ٹکر ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا، میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز کے طور پر دے رہا ہوں، تبصرہ ہم کریں گے بھائی صاحب، آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، یہ کارروائیاں بڑی تیز ہوئی ہیں۔ اسی طرح اسلامی مذمت کے مجاہدین نے ایترون قصبے کے مشرق مضافات میں جو ہے حملہ کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی مذمت کے مجاہدین نے صبح 7 بجے جو ہے 7:15 پر آئلٹ بشار کی بستی پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اسلامی مذمت کے مجاہدین نے کفار یوول بستی کو بھی 2 خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا، اور اس میں کہا گیا کہ ہم نے اپنے اہداف کو حاصل کیا ہے۔ اسلامی مذمت کے مجاہدین نے پھر کیا ہے 2 خودکش ڈرون کے ذریعے ساسا بستی جو ہے اس پر بھی حملہ کیا ہے۔ یہ بستیوں کے نام ہیں، تھوڑی مشکلیں ہیں۔ اسی طرح زریعت بستی پر بھی ڈرون سے حملہ کیا ہے، اور شمیرہ کی بستی کو بھی خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا ہے، اور اسی طرح مجاہدین نے ابابل القم بیرک کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 10 بجے اسلامی مذمت کے مجاہدین نے مقصع کو دوبارہ نشانہ بنایا۔ تو یہ تو خبریں تھی یعنی حزب اللہ کی مد بھیڑ کے حوالے سے۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں 88 فوجی زخمی ہیں، اور حزب اللہ کہتا ہے کہ اس میں بہت ساری ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اعداد و شمار وہ بتائیں گے تو ہم آپ کے سامنے وہی رکھیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 88 فوجی زخمی ہیں، تو اب دیکھنا ہی کہ جیسے خبر آتی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب امریکہ کی واٹسن انسٹیٹیوٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ پر اسرائیلی فوج کا جو اخراجات ہیں وہ 70% امریکی خزانے سے آیا ہے۔ ہم تو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ امریکہ کو ہٹا دو تو اسرائیل کی پھر کیا ووٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، دیکھ لے پھر کر سکتا ہے یہ لڑائی امریکہ کے بغیر۔ یہی مسئلہ ہے، لوگ ماننے کو تیار نہیں، 70% خرچہ امریکہ کے خزانے سے آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پہ اس لیے جو ہے تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، تباہی پھیلی ہوئی، پیسہ ہے نہیں، امریکہ میں لوگ بے روزگار ہیں، ان کی سڑکیں جو ہے ہمارے پاکستان کی کئی سڑکوں کی سڑکیں بہتر ہیں، امریکہ کی سڑکیں اتنی خراب ہیں۔ دوسرے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج قبضے کی نقل و حرکت کی پیروی اور نگرانی کر رہی تھی، اور ہم نے اس کے نتائج کا جارحیت کا مقابلہ کرنے میں اپنے دفاع کی کامیابی ہم نے دیکھی۔ ایرانی اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا، آنے والے دنوں میں اس کا ہم رد عمل دیں گے۔ سعودی عرب ممالک جو ہیں یعنی UAE نے خاص کر مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے کی ایران پر، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسرائیل عرب کے جو اخبارات ہیں وہ پہلی بار ایران کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کینسٹ ممبر ولادیمیر بیلیاک یعنی کابینہ کے وزراء کے گھمنڈ بھرے بیانات اور ایران پر حملے کے حقیقت نتائج میں فرق ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے ہماری کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، الٹا یہ ان کے اپنے لیڈر ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ جو تھا کم سے کم ہماری ہوا بیٹھی تھی، کئی غبارہ پھلا تھا، آپ نے ٹھس کر دیا۔ تو یہ بڑی زیادتی، تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، اندر تنقید آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے جو ہے نتن یاہو کو کل جس طریقے سے کہا گیا کہ شیم آن یو نتن یاہو، شیم آن یو، تو یہ سچویشن وہاں چل رہی، کابینہ پر تنقید ہو رہی، فوج پر تنقید ہو رہی کہ بھائی صاحب اب ہماری لاج رکھ لیتے، بھائی صاحب آپ نے پٹاخے ہی جلاتے، دیپاولی کو میرے خیال میں 2-3 دن ہے یا 2 دن ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ جنوبی لبنان میں زمینی حملے کے آغاز سے اب تک 594 اسرائیلی فوجی شمالی محاذ پر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ حوثیوں نے ایک نئی بغیر پائلٹ بارودی ابدوس القریہ پیش کی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اپنی نئی بغیر پائلٹ ابدوس کا انکشاف کیا۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، دکھا نہیں سکتے، پابندی بہت زیادہ ہے، جس کا نام ہے القریہ، اور یہ بحیر احمر میں حالیہ مشقوں کے دوران اس کو دکھایا گیا تھا، اور اب دوبارہ کارروائی کے لیے اس کو ایکٹیو کر لیا گیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لبنانی سرحدی علاقوں میں جنگ کے آغاز تک اب تک اسرائیل اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ ذرا اس پوسٹر میں دیکھ لیجئے گا، خود ہی گن لیجئے گا، کیونکہ مجھے ٹائم بتاتے بتاتے لگ جائے گا۔ اور اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ جناب لبنان میں جب 594 لوگ جو ہیں اب تک زخمی ہوئے ہیں، اور ہلاکوں کی بات انہوں نے نہیں کی۔ یہ کچھ کیجولٹیز ہیں پر ڈے کے حوالے سے، پر ڈے کے حوالے سے جو کیجولٹیز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، غور سے ذرا پڑھیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے اسرائیلی فورسز کی۔ اور اسرائیل، میرے جو کچھ ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اب کس نہ کس طریقے سے صلح کی جائے، کیونکہ زمینی جنگ میں بہت مار پڑ رہی ہے، شدید قسم کی مار پڑ رہی ہے۔ بہرحال دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔